رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المغفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام معزز و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام تابانوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدتوں کا چراغ روشن ہے، محبتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ سبحان اللہ۔ گھر گھر انہیں کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہیں کی نعتیں ہیں، اور اہل محبت ہے کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین اور روح کے قرار کا سامان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے، دل کو تسکین نہ آئے۔ تو سو آج آپ بھی اسی خوبصورت محفل نور کا انعقاد کیے، اپنی عقیدتوں کے چراغ جلائے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نیاز مندیوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ کا ذوق فرامہ محبت دیکھ کر کے قلبی فرحت ہوئی۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو ربط ہے، رشتہ باطن ہے، اللہ اس کو مزید مستحکم فرمائے۔ آمین۔ میلاد کا موسم ہے اور ہر جگہ پہ اسی عنوان سے گفتگو ہے۔ گھر گھر میں محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، مساجد میں، ہالز میں اہل ایمان حضور کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تذکرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے ماحول مہکنے لگتا ہے۔ سلام پیش کر کے جذبہ عمل لے کے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو نئی نسل میں منتقل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نئی نسل کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار منتقل کرنے کے مؤثر ترین ذرائع 3 ہیں۔ انہوں نے اپنے انداز سے اس پر کلام فرمایا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا پیار نصیب فرمایا اور ہم نے ماں کی گود سے لیا ہے۔ ہماری مائیں لوریاں حضور کی محبت کی دیا کرتی تھی۔ اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آنکھ کھولی تھی کہ ہمیں حضور کے درود کی لوریاں دی گئی ہیں۔ اب نئی نسل کے اندر حضور کا پیار منتقل کرنے کی ذمہ داری بطور مسلم والدین ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، تو وہ کس طرح ہم فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں؟ اور فرمایا گیا ہے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جانا۔ آپ ان کو کاروبار دے کے جاتے ہیں، اچھا گھر بنا کے دے کے جاتے ہیں، ان کی شادی کی ذمہ داریوں سے عہدہ بنا ہوتے ہیں، اچھا کاروبار فراہم کرنے کی، معاشرے میں جینے کی اسلوب و ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ آپ
باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. لوگ پردیس کاٹتے ہیں اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے، پتھر کوٹتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، مختلف ممالک کے، امصار کے، شہروں کے سفر کرتے ہیں، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کر لیں، ان کو تعلیم اچھی دلوائیں، ان کی شادی اچھی جگہ پہ کریں، معاشرے میں ان کا نام اچھا ہو، مقام اچھا ہو. تو اسی طرح بطور مسلم والد ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حضور کا پیار دیں. سبحان اللہ. ہم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار. دوسری بات وحب اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پیار. تیسری بات تلاوت القرآن، انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ. تو یہ بطور مسلم والد ہمارے اوپر آئے ہوتا ہے. تو حضور کا پیار ہم اپنی اولاد کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے. انسان کی طبع میں یہ بات ہے کہ وہ حسن کی طرف میلان قلبی رکھتا ہے. حسن کہیں بھی ہو انسان کو کھینچتا ہے، وہ دھن کی شوخی میں ہو، کوس قضا کی رنگینی میں ہو، وہ پھوٹتے ہوئے جھرنوں میں ہو یا بہتی ہوئی ندیوں میں، کوہساروں کا جمال ہو یا آبشاروں کا حسن، تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کے رنگ ہوں یا مور کے پروں میں قدرت کی مینا کاریاں ہوں، معصوم بچے کی مسکراہٹ ہو یا بوڑھے کی سفید داڑھی کا جمال. حسن جہاں بھی ہو اور کشش ہوتا ہے، دلکش ہوتا ہے، دل کو کھینچتا ہے. انسانی طبع کے اندر حسن کے لیے میلان رکھا گیا ہے. قد داراز ہو یا رخ زیبا ہو، وہ سرمگی آنکھیں ہوں یا کشادہ پیشانی، وہ گھنی سیاہ زلفیں ہوں یا قدرتی نظاروں کی سجی ہوئی کائنات. جہاں بھی حسن ہوگا دل اس طرف لڑک جائے. تو اقبال نے کہا کہ جب یہ امر واقعیہ ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ انسان فطرتاً طبعاً حسن پسند ہے، تو پھر آؤ نا اسے اس چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، سبحان اللہ. جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے. سبحان اللہ. اس دہلیز پہ اس کو لے جاؤ، اپنی اولاد کو اس چوکھٹ کی گدائی سکھاؤ جہاں حسن بھی غلامی کرتا ہے. سبحان اللہ. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بہتے نے اودی خاکے پا جا کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ حسن دیا کہ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند سے میرے حضور. سبحان اللہ. نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. سبحان اللہ. خدا نے سچائی پانی چھڑیا کہ دے وچ محمد نو ڈالیا. سبحان اللہ. سینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ. اور بریلی سے آواز آ رہی ہے بلبل نے گل ان کو کہا. بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے. پھول سے آگے تو وہ دیکھ نہیں سکتی، تو اس نے بھی پھول کہہ دیا. بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. اور تاجدار گولڑا نے تو قلم ہی توڑ دیا. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی. کالی زلف تے آنکھ مستانی، مخمور رکھی ہن مد. وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی. تو کہا کہ کسی کے پیار کو دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اس کا تذکرہ حسن ہونا چاہیے. وہ اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا
پیار منتقل کیجئے، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھیے۔ سبحان اس اللہ۔ عنوان سے اگر گفتگو چھڑی جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے حضور کے حسن کے حوالے سے، حضور کے حلیہ نور کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور اپنے دوسرے عنوان کی طرف آؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس صحابی نے انتقال کیا ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا، تو گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد بھی یہ باقاعد حیات تھے۔ یہ آخری صحابی، حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا، یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، سبحان اللہ۔ آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ کیا انداز ہے کہ میری آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے استاد تھے سر محمد علی ہاشم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ تو کبھی وہ بڑے ناز سے کہتے کہ میں نے اقبال کو دیکھا ہے، میں مولانا ظفر علی خان کے ساتھ کام کیا ہے، مولانا کا اخبار نکلتا تھا زمیندار اخبار، اس کی شاہ سرخی استاد محترم لکھتے تھے، تو ان کی زندگی کا آخری دور تھا اور میں بالکل ابھی جو ہے ان فوان شباب میں تھا، تو اللہ نے مجھے کافی وقت ان کی صحبت میں گزارنے کا موقع دیا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں اقبال کا مصاحب رہا ہوں، میں مولانا ظفر علی خان کی صحبت میں رہا ہوں، اس بات پہ ناز کیا کرتے تھے۔ اقبال بھی ناز کیا کرتا تھا کہ میں داغ دہلوی کو دیکھا ہے، میں اس کی شاگردی اختیار کی، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کو جس پہ نازا، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنان کا۔ اقبال کہتا ہے مجھے ناز ہے کہ میں داغ دہلوی کو دیکھا۔ یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کو دیکھا ہو وہ تو فخر کرے، جس نے مولانا ظفر علی خان کو دیکھا ہے وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو سبحان اللہ۔ وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے۔ حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ آپ میں سے اگر کسی نے حج کیا ہو تو وہ جانتا ہے کہ حج کے موسم میں اگر کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو حج کے مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حج اگر کوئی ہر سال بھی کرتا ہو تو پھر بھی سال بعد آنے والی عبادت ہے، اور بہت سارے لوگ تو زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کہ عیدین کے موقع پہ مولانا کو بتانا پڑتا ہے کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہوگا، چونکہ سال میں ایک مرتبہ آئی ہے تو اس کا طریقہ بتانا پڑتا ہے۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طواف زیارہ کیسے کرنا ہے، ربی جمال کا طریقہ کیا ہے، جناب مزدلفہ کے اندر شب گزارنے کے آداب کیا ہیں، اور منا میں کیسے وقت گزارے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اللہ نصیب کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو حج کے موقع پر تو لوگ مسائل حج ہی پوچھتے ہیں، اور ایک صحابی مل گیا ہے اور تابعین نے تو پھر مسائل حج پوچھے ہوں گے، بوچھاڑ کر دی ہوگی سوالوں کی، لیکن جواب نفی میں کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب حضرت ابو طفیل نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے تو سب نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تم نے دیکھا ہے حضور کو، بتاؤ زلفیں کیسی تھی، سبحان اللہ۔ بتاؤ حضور کی آنکھیں کیسی تھی، سبحان حضور اللہ۔ کی پیشانی نور کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، 3 لفظوں میں، اور وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور نسخہ بتاؤں، وہ ہمارے دیہاتوں میں وہ سنیاسی بابے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں نسخہ نہیں دیتے، نسخہ ساتھ لے کے چلے جاتے، لیکن میں یہ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے کہ میں محبوب الخلائق بن جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں، تو علماء نے لکھا اس نسخے کو، اگر کوئی یہ چاہے کہ لوگوں کا محبوب بن جاؤں اور لوگ مجھ سے پیار کریں
تو حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کریں. سبحان اللہ. حضور کا اولیاء نگار بن جائے زمانہ پیارا کرے. اللہ اکبر. تو یہ جو آپ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، آپ کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا پیار یوں ہی تو نہیں ہے. آپ کون ہیں مجھ سے پیار نہ کریں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پیار نہ کریں؟ کریں گے اس لیے کہ میں تمہارے رسول کا نام لیتا ہوں، سبحان اللہ. تمہارے رسول کا قصیدہ حسن پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. تو آپ مجبور ہوں گے مجھ سے پیار کرنے کے لیے. ہمارے استاد جھوک کے کہا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان کے پیار کا عکس ہے. تو جو چاہے کہ زمانہ مجھ سے پیار کرے وہ حضور کا وصاف بن جائے، حضور کا اولیاء نگار بن جائے. تو اب ظاہر ہے حضور کا حلیہ بیان کرنا یہ تو کسی کے بس میں ہے نہیں. اور پھر جو شمائل ترمذی اور دیگر کتب میں آیا ہے وہ بھی آپ لوگ کو بیان کرنے سے رہے، لیکن 3 لفظ تو یاد کر سکتے ہیں. نام تو فہرست میں حاضر تھا. وہ مائک وٹی لے کے چلی گئی تھی کہ چلو یوسف کے خریداروں میں نام ہی آ جائے. تو حلیہ نگاروں میں آپ کا نام آ سکتا ہے ان 3 لفظوں کو یاد رکھنے سے. وہ 3 لفظ کیا ہے؟ حضرت ابو طفیل سے لوگوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا حلیہ بتاؤ گے اگر آپ نے دیکھا ہے. تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان فرمایا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک چٹے گورے رنگ کے تھے. سبحان اللہ. حضور کا رنگ گورا تھا. اور دوسرا ملیحا، حضور کا حسن نمکین تھا. اور تیسرا فرمایا مقصدا، حضور کا حسن متوازن تھا. ہر عضو میں توازن. لیسا بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں تھا کہ اتنا لمبا کہ عجیب لگے. پست قامتی بھی اب ہوتی ہے، پست قامت بھی نہیں تھی. درمیانی قد و قامت، بلکہ درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی قد و قامت. سبحان اللہ اللہ. اکبر. اور اسی طرح ابل ذرائین وسعدین وزندین، بازو کلائیاں سب اعتدال کے ساتھ خوبصورت. سوا الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر. پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے رہ جائے تو حسن ظاہر ہو جاتا ہے. پیٹ چپکا ہوا ہو سینہ نکلا ہوا ہو تو یہ بھی حسن کو ظاہر کر دیتا ہے. پیٹ اور سینہ دونوں برابر ہوں تو یہ اعتدال ہے. حضور کو اللہ نے یہ حسن عطا کرا. سبحان اللہ اکبر. ہر عضو میں توازن. تو 3 لفظوں میں حضور کا اولیہ بیان کیا. یہ لفظ عربی سے یاد بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی یاد کر سکتے ہیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ابیض چٹے گورے رنگ. آپ نے دیکھا ہو کہ دادا ابو کو جو پوتے سے پیار کرتا ہے وہ ایک نرالا پیار ہوتا ہے. دادا کا پیار پوتے سے، چونکہ اولاد کی اولاد سے پیار، انسان کی نسل کی افزائش ہو رہی ہے اور آگے اس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ ایک عجیب فرحت، مسرت، بشاشت اور خوشی ہوتی ہے. تو پوتے کے اندر بیٹے کا پیار بھی سمجھ کے آ جاتا ہے. کبھی اس کو بیٹے کے روپ میں دیکھتا ہے، کبھی پوتے کے روپ میں دیکھتا ہے. تو عمومی طور پہ دادا لاڈ سے پوتوں کا کوئی عرفی نام رکھ دیتے، نک نیم، عرفی نام رکھ دیتے. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا عرفی نام رکھا ہوا تھا اور وہ بلا کیا تھا؟ ابیض. جب بھی لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے. سبحان اللہ. تو یہ نام بھی حضور کا رکھا ہوا تھا ابیض. بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھا بلکہ سرخی کی آمیزش تھی حضور کے اس مبارک رنگ میں. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور 14ویں کا چاند آسمان پہ جگمگا رہا تھا. حضور لال یمنی چادر، دھاری لال یمنی چادر اوڑھ کے استراحت فرما رہے تھے. کبھی میں حضور کو دیکھوں، کبھی آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھوں. فائزہ احسن عندی من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور ہی سونے. سبحان اللہ. ایسے چمکتا ہوا روشن تابا چہرہ. اللہ اکبر. یہ حضور کی رنگ ہے. اور دوسرا ملیحا، حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، اس کو عربی میں کہتے ہیں حسن صدیق، میٹھا حسن. اور حضور نے خود ارشاد فرمایا انا عاملہ ہو و اخی یوسف اسنا، میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا. سبحان اللہ.
تو میٹھے حسن والے کو سبیل کہتے ہیں اور نمکین حسن والے کو ملیح کہتے ہیں. تو کہا انا املہ و اخی یوسف اصبر. تو سبھی حسن سے زیادہ پرکش ملیح حسن ہوگا. اب یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی. سبحان اللہ. کتاب کا نام ہے درر سمین فی مبشرات النبی الامین. آپ تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی, اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. سبحان اللہ. شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ بھی فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھ لے. سبحان اللہ. علماء نے کہا ساری زندگی نہ دیکھ سکا, جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو چاہیے بھی کیا؟ سوکھا نکلے ساز ضروری, سوکھا نکلے ساز ضروری, یہ دیکھ لواں مکھ تیرا. وقت اجل ساتھ تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. سبحان اللہ اکبر. تو کہا کہ حضور میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. شاہ عبدالعزیز محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نے, اور حضور سے ایک سوال کیا کہ آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اصبر, میں نمکین حسن والا ہوں, میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹیں, اور یہاں پر بظاہر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو جب کہ حسن ملیح زیادہ پرکشش ہوتا ہے حسن سبی کے مقابلے میں, اور ادھر حسن سبی تھا اور زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئی, اور یہاں حسن ملیح ہے تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ میرے ذہن کے اندر ایک سوال ہے جو آپ کے حضور عرض کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے. خواب میں حضور نے ارشاد کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے. انہوں نے لکھا درر سمین کے اندر کہ حضور نے خواب میں ارشاد کیا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم, اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا. سبحان اللہ. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے. اللہ اکبر. محبت کی غیرت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میں ہی دیکھوں, کوئی اور نہ دیکھے. خطیب شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی, اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا. سبحان اللہ. کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا. تو کہا میرے حسن کو اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے مستور رکھا, چھپا کے رکھا. اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے جمال پر 70,000 بشریت کے پردے ڈالے. سبحان اللہ. اور اگر وہ پردے نہ ہوتے تو کوئی تا بھی نہ ڈال سکتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کس سے ہوش رہے. اللہ اکبر. باقی رہی بات زنانے مصر کی انگلیوں کے کاٹنے کی, تو میرے امام نے کیا خوب کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو حضور کا حسن ملیح تھا اور حضور کا حسن متوازن تھا. تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نبی کا پیار تمہاری نسل میں بھی منتقل ہو تو اپنے نبی کے حسن کے قصیدے پڑھا. سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ یار اس سے کیا ہوگا, میں نے کہا اس سے کچھ ہوگا تبھی تو رب نے کہا نا والضحیٰ واللیل اذا سجی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کبھی زلفوں کی کہانی چھیڑ دی, کبھی زلفوں کے خم کا بیان کیا. اللہ اکبر. کبھی چہرہ نور کی بات کی, کبھی حضور کی رفتار کی بات کی. اللہ اکبر. تو اس میں کچھ تھا تو محبوب کی اداؤں کا ذکر کر رہا ہے. دو چشم نرگسی نشراب کے ما زاغ البصر, دو چشم نرگسی نشراب کے ما زاغ البصر خانم
دو زلف انبری نشرا کے بلیل اذا یغشا صلی اللہ علیہ نور کہ زو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نہ یا برد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نو از غر کے بچے دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زادن بسر خانہ دو زلف انبری نشرا کے بلیل اذا یغشا تو کہا ایک حضور کا حسن بیان کرو۔ دوسری بات جو اقبال نے کہی وہ یہ کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری نئی نسل میں حضور کے پیار کی نشأت ہو تو کثرت کے ساتھ انہیں حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ سبحان اللہ۔ درود نئی نسل کے سینے میں حضور کے پیار کو منتقل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ۔ اللہ اکبر۔ اثر انداز ہوتی ہے محبت رسول کے جذبات دل میں اثر انداز ہوتے ہیں اگر کوئی حضور پہ درود پڑھے۔ ویسے بھی درود پڑھنے سے حضور کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قربت رسول مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ تو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل۔ سبحان اللہ۔ تو درود پڑھنے سے اپنے کام بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے جو علماء نے کہا ہے کہ درود پڑھنے سے طبائی میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچہ بڑا اکھڑ مزاج ہے، بہت شرارتی ہے، بہت تنگ کرتا ہے، طبیعت میں کرختگی ہے، لہجے کے اندر جو ہے وہ کھلتا پن ہے، تو میں اس کا علاج دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو درود کی تسبیح دے، چند مہینوں میں دیکھیں گے، ہفتوں میں دیکھیں گے اس کی طبیعت میں لطافت اور نرمی پیدا ہونے لگے۔ درود طبیعتوں میں لطافت پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے۔ جو بچہ درود پڑھتا ہے، جو بچہ درود نہیں پڑھتا، دونوں کا موازنہ کر لیجئے، ان کی زندگی میں فرق ہوگا۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری بیٹیاں پاک دامن رہیں، ان کی عصمت کی حفاظت ہو، ہمارے بیٹے پاک دامن رہیں، ان کی آبرو اس کو داغ نہ لگنے پائے، ان کی جوانی بے داغ رہے، تو ان کو بچپن سے ہی درود کا عادی بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ درود کی برکت سے ان کے تقدس کی، ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو، یہ درود کی برکات ہے۔ اللہ اکبر۔ درود حضور کی قربت کا ذریعہ ہے، یہ سچائیوں کی علامت ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق بن جائیں گے اور کوئی کدھر کھینچ رہا ہوگا، کوئی کدھر کھینچ رہا ہوگا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حق پہ کون ہے؟ ایک بندے کو 72 لوگ کھینچ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میری طرف آؤ میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے میری طرف آؤ میں سچا ہوں، بندہ جائے کدھر؟ کبھی لالی اڈے پہ آپ نے منظر دیکھا ہے؟ ایک سامان کھینچ کے لے جاتا ہے، دوسرا بچہ گود سے چھین کے لے جاتا ہے، تیسرا گڑیا کو بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری بات میں بیٹھو، تو بعض کا بوڑھے ہوتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ایسا کسی بھی نہیں جانا، حالانکہ نہیں جانا تو ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم گھر ہی نماز پڑھ لیں گے، یہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، تو جائے کدھر؟ ہر بندہ تو قرآن سنا رہا ہے، ہر بندہ تو حدیث رسول سے دلیلیں دے رہا ہے۔ امام زین العابدین سے کسی نے کہا، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، باقی لوگوں نے بھی لکھا، سعادت الدارین باقی کتابوں میں، کہ حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ تو فرمایا اہل السنہ اہل حق ہوں گے۔ سبحان امام اللہ۔ زین العابدین نے جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ تو کہا اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو امام زین العابدین ہمیں آپ بتائیے کہ پھر اس میں علامت حق والوں کی پھر کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا اس نے امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نشانی میں بتاتا ہوں کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے والوں کے ساتھ جڑ جانا حق اور نجات کا راستہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو کثرت سے درود پڑھنا حضور کی قربت کا ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات جو اقبال نے کہی، انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ۔ جب اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھاؤ گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دل میں حضور کا پیار پیدا، صاحب سیرت سے پیار پیدا ہو جائے گا، اور جیسی سونی سیرت میرے حضور کی ہے کسی اور کی نہیں۔ ام المومنین کہتی ہیں حضور کی سیرت کو عنوان چھڑا
تو فرمانے لگی کہ کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت دیکھنی ہے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور حضور کی سیرت قرآن کی تھیوری کا پریکٹیکل ہے، عملی نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی سیرت کائنات کے اندر دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنواری اگر کوئی کرے اس کو دعا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت کتنی دل آویز ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سیرت کا ایک عنوان بتاتی ہیں، فرماتی ایک دن حضور گھر تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں آپ کھولا تھا جس میں پانی پی رہی تھی، تو جو ہی داخل ہوئے تو حضور نے مجھے پانی پیتے دیکھا تو دور سے کہا عائشہ حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے ان کے ہاتھ سے اب کھولا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر دوبارہ مخاطب ہوئے، کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے؟ سبحان اللہ۔ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو بتاؤ گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا کہ نہیں؟ سبحان یہ ہے اللہ۔ حضور کی سیرت کے رنگ۔ آپ نے ایک حضور کا معجزہ سنا ہے، لیکن اس کے اندر سے سیرت کا ایک رنگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ کمر سے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے بلا تعین اوقات سیکھنے والے حضور کے شاگرد تھے۔ تو کہتے ہیں کمر ہی سیدھی نہیں ہو رہی تھی، اتنے دن سے بھوک تھی، اور میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، لیکن اب زندگی اور موت کی کسی کیفیت پیدا ہوئی تو میں مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا، جہاں سے لوگ گزر کے اندر جاتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کوئی شخص مجھے دیکھے گا، میرے چہرے کی نقاہت سے بھانپ لے گا اور میری ضرورت کا مداوع کر دے گا، تو جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضرت ابو بکر آئے، میں نے کوئی قرآن مجید کی آیت پوچھی تو انہوں نے بتائی اور چلے گئے، اور جو میرا مسئلہ تھا وہ وہی کا وہی۔ پھر حضرت عمر آئے تو میں نے پھر کوئی مسئلہ شریف پوچھا، لیکن انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور میری طرف التفات نہیں کیا اور چلے گئے۔ میں پریشان تھا کہ میرے درد کا مداوع کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک جانب سے روشنی ٹوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے، سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے۔ میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا، تو جو ہی میں نے حضور سے کوئی بات پوچھی تو حضور میری جانب غور سے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ابو ہریرہ بھوک لگی؟ کہا یہی مسئلہ تھا میرا۔ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی۔ کہا جو میرے ساتھ